نماز مومن کی معراج ہے بالکل، کیونکہ اس میں حکم ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ چھوٹی بچی کو اگر بغیر بازو کے لباس پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اسی بچپن سے ہی بری عادت پڑتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسلامی لباس پہنا ہو۔ جناب نگر میں ہمارا کاروبار ہے، مرزائیوں کے ساتھ، میرا بھائی کاروبار تو کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، یہودیوں کے ساتھ بھی، نصرانیوں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی، لیکن بہتر اس لیے ہے قادیانیوں کے ساتھ نہ کریں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہندو خود کہتا ہے میں ہندو ہوں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، لیکن یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں حالانکہ کافر ہیں۔ چونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران کوئی سورت تلاوت کر رہا تھا بھول گیا تو اسی کو جہاں تک آتی ہے بار بار پڑھتا رہے بس، اب کوئی بتانے والا تو ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک مولوی صاحب کے بیان سے یہ سنا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ عالم، اصل بات یہ ہے کہ یہ تاریخی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے واقعات بڑے بڑے بزرگوں سے منقول ہیں کہ انہوں نے ساری رات عبادت کی، فجر کی نماز پڑھ کے بعد میں سوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کیا ہو، اللہ والے لوگ تھے بارہ، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی بزرگی ہے۔ بزرگی ہے حضور کی اتباع سنت میں۔ تو حضور پاک نماز بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر وضو کرتے تھے۔